نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. صدق اللہ العظیم. معزز و مکرم سامعین محتشم، ہمارا موضوع سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے چل رہا ہے. آج انشاءاللہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی عادات شریفہ سے ہم ایک موضوع ڈسکس کریں گے، جس میں ہم دیکھیں گے کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کس قدر زیادہ فراخ دل تھے. فراخ دلی، وسعت ظرفی، وسعت قلبی، یہ ایسے اوصاف ہیں جو انسان کا مقام معاشرے میں بھی بلند و بالا کرتے ہیں، لوگوں کی نظر میں بھی بلند و بالا کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی نگاہ میں بھی بندے کو عظمت و رفعت عطا کرتے ہیں. کچھ اوصاف روز ازل سے پسندیدہ ہیں، اور اگر کسی کی شخصیت میں یہ اوصاف کاملہ آ جائیں تو سمجھیے کہ اس شخص کی شخصیت نکھر کر سامنے آ گئی ہے. ہم فراخ دلی کو بہت محدود تصور میں دیکھتے اور سوچتے ہیں، جبکہ یہ ایک بہت وسعت والا مضمون ہے. دیکھا جاتا ہے کہ اگر کسی کو وسعت ظرفی نصیب ہو جائے، وسعت قلبی نصیب ہو جائے، تو تاثر یہ لیا جاتا ہے کہ بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں بہت زیادہ مستعد اور توانا ہے. یہ خیال کیا جاتا ہے کہ فراخ دلی فقط مال کے خرچ کرنے میں ہے، جبکہ سیرت طیبہ سے جب ہم گزرتے ہیں اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے احوال کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ فراخ دلی آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ہر عادت میں موجود تھی. گناہوں سے بچنا اور نیکیوں کی طرف سبقت لے جانا یہ بھی فراخ دلی ہے. دوسروں کی غلطیوں کے اوپر پردہ ڈال لینا یہ بھی فراخ دلی ہے. کسی کے عیبوں کو، غلطیوں کو اور ان کے حد سے بڑھنے کو معاف کر دینا بھی فراخ دلی ہے. اور ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ اللہ کے راستے میں کھلے ہاتھ کے ساتھ خرچ کرنا بھی فراخ دلی ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ساری زندگی کی ساری عادات کو اگر ہم دیکھیں تو ہر شے میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم بہت زیادہ فیاض اور فراخ دل تھے. کسی بھی معاملے میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات طیبہ میں بخل کا عنصر نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو وصف بھی عطا کیا وہ وصف کمال تھا. اگر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سچائی کی بات کرنے پہ آئیں تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اصدق تھے، یعنی سب سے زیادہ سچ بولنے والے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی عطا کی تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم خوبصورتی میں احسن تھے، سب سے زیادہ حسین. اگر ہم کسی کی شجاعت کی بات کریں، بہادری کی بات کریں تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اشجاع تھے.
سب سے زیادہ بہادر، جہاں بقیہ لوگ قدم اٹھاتے ہوئے ڈرتے تھے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم صف اول میں جا کے مقابلہ کرنے کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ گویا پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کسی بھی وصف کو دیکھیں، کسی بھی عادت شریفہ کو دیکھیں، وہ فراخ دلی کی حد تک بہت عظمتوں والی تھی۔ ایک ایک وصف وہ بہت کمال اور اوج پر تھا، عروج پر تھا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم مدینہ میں جب تشریف لائے تو ہر طرف آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے محاسن اور اخلاق کریمانہ کا تذکرہ شروع ہو گیا کہ یہ ایک ایسے شخص ہیں کہ ان کے اخلاق کی مثال نہیں ملتی۔ لیکن جو اندر نفاق رکھنے والے تھے وہ کیسے برداشت کرتے کہ ہم نے یہاں ساری کی ساری عمریں گزار دی، جو پروٹوکول، جو نام، جو شہرت، جو دوام پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو عطا ہوا وہ ہمیں تو نہیں ملا۔ تو نتیجتاً ایک عورت تھی جس کا نام تھا زینب بنت الحارث، اس کو انہوں نے آمادہ کیا اور کہا کہ کسی بھی طرح سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو زہر دے دو۔ تو پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عادت یہ تھی، یہ زینب بنت الحارث یہ یہودی تھی، یہودیہ عورت تھی، تو آقا کی عادت شریفہ یہ تھی کہ کوئی بھی دعوت کرتا آقا اس کو قبول فرما لیا کرتے تھے۔ اس نے کہا کہ آج کا کھانا شام کا میری طرف سے، تو پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ٹھیک ہے، کھانا لے آئیے گا، یہیں پر سارے اصحاب بھی ہوں گے تو سب مل کے کھا لیں گے۔ اس نے بکری ذبح کی اور گوشت پکایا، اس گوشت کے اندر زہر ڈال دیا اور لا کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے رکھ دیا۔ تو طریقہ کار یہ ہوتا ہے ہمیشہ دسترخوان کا، جو سب سے بڑا ہو پہلا نوالا وہ لیا کرتا ہے۔ دسترخوان کا اصول ہے، ایک ادب ہے۔ تو صحابہ کرام اس وقت تک تناول نہیں فرماتے تھے جب تک آقا پہلا لقمہ اپنے منہ میں ڈال نہیں لیتے تھے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جیسے ہی لقمہ منہ میں ڈالا، گوشت بول پڑا کہ حضور میرے اندر زہر ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہیں سے وہ گوشت کا لقمہ باہر نکالا اور صحابہ کرام کو اشارے سے کہہ دیا کہ آپ نے گوشت نہیں کھانا۔ سب رک گئے، پتہ لگ گیا کہ جب چیک کیا تو پتہ لگ گیا کہ زہر آلود ہے۔ بلوا لیا زینب بنت حارث کو، کہا کہ خدا کی بندی، اتنے پیارے اوصاف والے بندے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے اچھے اخلاق والے ہیں، لوگوں کو اچھی باتیں بتاتے ہیں، اور تم ان کو زہر دے رہی ہو، وجہ کیا بنی ہے؟ تو کہا کہ میں یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ کیا یہ اللہ کے نبی ہیں یا نہیں۔ اگر یہ اللہ کے نبی ہوں گے تو ان کو بغیر بتائے پتہ چل جائے گا کہ یہ گوشت زہر آلود ہے، اور اگر ان کو پتہ نہیں لگتا تو اس کا مطلب ہے یہ بھی ہماری طرح ہے، جیسے ہمیں کسی شے کا ادراک نہیں ہوتا تو ان کو بھی نہیں ہوگا، تو پھر یہ اللہ کے نبی نہیں ہیں۔ تو پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم مسکرا دیے۔ اب صحابہ کرام کا خیال تھا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم یہاں اب اس کو سزا دیں گے، قتل عامد تھا نا، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اگر ایسا ہو جاتا کہ زہر واقعتاً جسم اطہر کے اندر داخل ہو جاتا اور جتنے صحابہ کرام بیٹھے تھے کھانے والے، تو سب کی شہادت یقینی تھی۔ تو صحابہ کرام کا خیال تھا کہ اب آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اس زینب کو سزا دیں گے۔ تو پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم مسکرائے اور فرمایا کہ ہاں زینب،
اب کیا کہتی ہو؟ کہا کہ کمال قربان جائیے کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ غلطیوں کو معاف کرنے والے ہیں، تو میں عفو درگزر کی امید لے کے بیٹھی ہوں۔ تو پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جاؤ۔ فراق دلی کا مظاہرہ کیا اور اپنے آپ کو قتل کرنے والی کو بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے معاف کر دیا۔ فراق دلی ہر شے میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جھلکتی تھی۔ آپ کی زندگی کا کوئی بھی پہلو اٹھا کے دیکھ لیجئے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وسعت قلبی، وسعت ظرفی یہ انتہا پر تھی۔ دیکھیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سگے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، شہدائے احد، وہاں پہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار اقدس ہے، اور ایسی بھینی بھینی خوشبو، چٹیل میدان ہے، اب روڈ بن گئے چہار اطراف میں، اس کے باوجود جیسے ہی آپ احد پہاڑ کے دامن میں داخل ہوں تو ایسی خوشبو آتی ہے جو آپ نے زندگی کے اندر نہیں سونگی۔ اب بھلا بتائیے پہاڑوں کے اوپر کوئی خوشبو جا کے پھینکتا ہوتا ہے؟ اور جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقبرہ کے قریب ہم پہنچتے ہیں تو خوشبو وہ انتہا پہ ہو جاتی ہے، اور اگر صبح جائیں صبح کے وقت تو پھر تو ایک عجیب ہی سما ہوتا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سگے چچا، غزوہ احد کا دور ہے، حبشی نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برچھی مار کر شہید کر دیا، اور اس پر اکتفا نہیں کیا، ہندا نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں سینے کے اندر چاقو لگایا، یوں کر کے سینہ چاک کیا، کلیجی باہر نکالی اور اپنے دانتوں کے ساتھ چبائی۔ غضب کا عالم یہ تھا، اور حبشی نے جو آپ کو شہید کرنے والا تھا، جس نے نیزہ یا برچھی ماری تھی، اس نے فقط مارنے پہ اکتفا نہیں کیا، دونوں کان کاٹے، ناک کاٹ دیا، زبان یہاں سے کاٹی، ہونٹ کاٹ دیے، مسلح کر دیا۔ شام کے وقت جا کے کہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جسد اقدس ملا۔ آقا فرماتے رہے کہ میرے چچا نہیں مل رہے، چچا نہیں مل رہے۔ تو جب حالت دیکھی تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم بھاڑے مار مار کر روئے کہ میرے سگے چچا کے ساتھ کیا حال کر دیا ہے۔ لیکن فتح مکہ کے وقت آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب ایک ایک شے کو فتح کر لیا تو اس وحشی نے بھی پیغام بھیجا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس کے بارے میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قتل عام کا اعلان کیا ہوا تھا کہ جہاں یہ نظر آئے اس کو مار دو۔ دکھ اتنا بڑا تھا، اس نے ظلم اتنا بڑا کیا تھا، جب جا کے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی وحشی آیا ہے جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، تو پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم مجسم فراق دل پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ بلا لو اس کو۔ اور ایک کمال کی بات پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ کسی ایک کافر کا مسلمان ہو جانا، کسی ایک کافر کا مسلمان ہو جانا میرے نزدیک 1000 کافروں کو قتل کرنے سے بہتر ہے۔ وہ آیا اور آ کے کہا، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا اور آ کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف کر دیجیے۔ فراق دلی کا عالم یہ تھا
کہ نبی اکرم اقدس اطہر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیٹاگوریکل فرمایا کہ اے وحشی، تو نے بہت ظلم کیا، ذرا بتاؤ تو صحیح تم نے کیا کیا ہے؟ اب اس نے جب پوری رویداد بتائی کہ میں نے کس طرح برچھا مارا، کس طرح ان کے کان کاٹے، کس طرح ان کا ناک کاٹا، کس طرح ان کے ہونٹ کاٹے، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پھر زارو قطار روئے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ یہاں اس سے بدلہ لیا جاتا، کہا کہ اے وحشی، تو نے مجھ سے معافی کی درخواست کی ہے، اب وہ درگزر کی درخواست کی ہے، کوئی بات نہیں، میری طرف سے تمہیں معافی ہے، لیکن ایک میری درخواست سمجھ لو کہ ٹھیک ہے تم مسلمان ہو رہے ہو، کلمہ پڑھ رہے ہو، لیکن ایک بات میری ماننا کہ کبھی میرے سامنے مت آنا، کہ جب تم سامنے آتے ہو یا سامنے آؤ گے تو مجھے اپنے چاچا کا زخم تازہ ہو جائے گا۔ فراق دلی کا عالم یہ ہے، عفو درگزر کا عالم یہ ہے کہ اتنے بڑے دشمن کو بھی اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا ہے۔ اگر فراق دلی کو عفو درگزر کے معنی میں لیا جائے تو اس سے بڑھ کر کوئی اور شے نہیں ہے کہ جو آپ کو حد درجہ دکھ پہنچانے والا بھی بندہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دے۔ اور اگر ہم فراق دلی کو اللہ رب العزت کے راستے میں مال خرچ کرنے کے معنی میں لیں تو یقین مانیے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے بڑھ کر کوئی فیاض اور کوئی فراخ دل نہیں تھا۔ آپ لوگوں نے سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاقے بھی ہوتے تھے تو پھر بھی کوئی سوال کرنے والا کبھی خالی نہیں جاتا تھا۔ فراخ دلی کا عالم یہ تھا۔ پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس مدینہ منورہ میں مال غنیمت آیا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہینڈ اوور کیا اور کہا کہ جاؤ حضرت فاطمہ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاؤ اور ان کو کہو کہ سارا مال تقسیم کر دے اور وہ بھی قربان جائیے۔ آج ہماری عورتیں اگر کوئی چیز بھیجے بھی نا تو پہلے کیا کرتے ہیں، ایک کار واسطے تے رکھ لو نا تھوڑا جائے، اس تو بعد پھر ویکھاں گے جی بقاعدہ حق بعد ہے، پہلے اپنا حق ہے۔ یہاں کیا ہوا کہ ادھر سارا سامان آیا، چاشت کے وقت مسجد کے باہر ڈھیر لگا، باب جبریل یوں سمجھ لیجئے کہ اس جگہ کے اوپر ڈھیر لگا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم لوگوں سے ملنے جلنے کے اندر مشغول ہیں۔ شام کا وقت ہوا، سارا مال ختم۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس حضرت بلال آئے، یا رسول اللہ گھر میں پکانے کے لیے کچھ چیز لے کے جانی ہے، کیا لے کے جاؤں؟ کہا کہ بھئی اتنا کچھ سامان آیا تھا، اس میں سے تھوڑا سا گوشت پکا لو۔ کہا کہ یا رسول اللہ اتنا سا بھی کوئی سامان نہیں بچا کہ روغن ہی ہو، جس کو تیل کہا جاتا ہے، کہ تیل جتنی کوئی چیز بھی نہیں بچی، جو کچھ تھا سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، سب کچھ اللہ کے راستے میں تقسیم کر دیا ہے۔ فراق دلی کا عالم یہ تھا کہ خود بھوکے رہیں لیکن ہر ایک کو رجاتے رہیں۔ غزوہ حنین میں ایسا موقع آیا کہ ہزاروں، یہ فتح مکہ کے فقط چند ہفتوں کے بعد یہ غزوہ ہوا تھا، غزوہ حنین، اور عالم یہ تھا غزوہ حنین کا کہ بہت بڑا مال غنیمت ہاتھ آیا، ہزاروں کے حساب سے اونٹ آئے، بکریاں آئیں، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک ایک بندے کو، کسی کو 100 اونٹ دے رہے ہیں، کسی کو 200 اونٹ دے رہے ہیں، کسی کو 50 اونٹ دے رہے ہیں۔ اب 100 اونٹ کا مطلب یوں سمجھ لیجئے کہ آج کی لینڈ کروزر ہے ایک،
اونٹ، اور تو 100 اونٹ کا مطلب کیا ہوگا کہ کتنی بڑی ان کو سواریاں دی جا رہی ہیں۔ جو سردار آئے ان کو دیتے چلے گئے، اور عالم یہ ہوا کہ ایک شخص نے، سردار نے، جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی فراخ دلی کا، فیاضی کا یہ عالم دیکھا، اس نے کہا کہ ان المحمد یعطی عطاء لا یخشی الفقر، کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب عطا کرنے پہ آتے ہیں تو اس طرح عطا کرتے ہیں کہ محسوس ہوتا ہے کہ کبھی ان سے بڑھ کر کوئی عطا کرنے والا ہی نہیں ہے۔ لا یخشی الفقر، ان کو کبھی یہ ڈر ہی نہیں ہے کہ میرے اوپر فقر آ جائے گا۔ ہم تو راستے میں خرچ کرتے وقت یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ جیب میں اگر 100 روپے ہیں تو 10 روپے خرچ کر کے 90 روپے اپنے اخراجات کے لیے رکھتے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تو عالم یہ تھا کہ وہ بجائے اس کے کہ 90 روپے اپنے پاس رکھیں، 10 روپے اللہ کے راستے میں خرچ کریں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے خرچ کے لیے وہ 10 روپے بھی نہیں رکھتے تھے، بلکہ سب کا سب اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا کرتے تھے۔ فراخ دلی کا عالم یہ تھا۔ تو میرے عزیز، اپنے آپ کو کبھی تنگ نظر نہ بنائیں، کبھی تنگی قلب کا اپنے اوپر گمان نہ ہونے دیں، اپنے آپ کو کبھی تنگی قلب کا شکار نہ ہونے دیں۔ ہر حال میں وسعت قلبی رکھیں، وسعت ظرفی رکھیں، چاہے وہ حال احوال کسی گناہگار کے ساتھ ہوں، کسی کے گناہ کو دیکھ کر اس کے اوپر نکتہ چینی نہ کی جائے، کسی کے احوال کو برا دیکھ کر اس کو برا نہ کہا جائے، کسی کی عادات کو برا دیکھ کر اس کو معتوب نہ بنایا جائے، اور کسی بھی حال میں فراخ دلی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی بھی صلاحیت دی ہے، اگر آپ کے پاس کوئی پڑھانے کی سکل ہے، آپ اس کو فراخ دلی کے ساتھ خرچ کریں۔ آپ کے پاس بولنے کی سکل ہے، فراخ دلی کے ساتھ خرچ کریں۔ اگر کوئی سوال لے کے آپ کے پاس آ جائے، اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے، اس کے سوال کو کبھی رد نہ کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ کے اس پہلو کے اوپر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔